تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم اس 10 روزہ دعوتی اور اصلاحی کانفرنس کے جو ہے 9ویں نشست جو ہے 9th سیشن میں جمع ہوئے، اور انشاءاللہ عزیز جس طرح سے آپ کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ میں آپ کے سامنے جو ہے بیماری اور اسلام اس عنوان کے تحت کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ عنوان بہرحال اس کی کیا غرض ہے، کیوں اس کی ضرورت محسوس ہوئی، یہ بات بالکل مشہور اور معروف ہے، یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں سماج میں بیماریاں ایک ایسی چیز ہے جس سے کوئی انسان ایکسیپشنل اور مستثنا نہیں ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو ہے وہ بیمار نہیں ہوتا، اسے بیماری نہیں ہوئی، وہ کبھی بیمار نہ ہوا، یا اگر نہ ہوا ہے تو مستقبل میں آنے والے فیوچر میں وہ جو ہے بیمار نہیں ہوگا۔ تو بیماریاں ایسی چیز ہے جو انسان سے ایسی لگی ہے کہ جیسی زندگی ہے ویسی بیماریاں ہیں۔ انسان پیدا ہوا تو بیماریاں، پیدا ہوا تو انفیکشنز، پیدا ہوا تو فلاں مسائل، پیدا ہوا تو فلاں، اور بیماریاں مطلب انسانی سماج، انسانی زندگی سے بالکل بہت گہرائی سے لگی ہوئی، اس سے مستثنا، اس سے ایکسیپشنل، اس سے بچ کر کسی کو چارہ انسان کو ہی نہیں کہ بیمار نہ ہو۔ پھر چاہے یہ بیماریاں کتنی متشدد، کتنی زیادہ سخت ہوں گی، کتنی کم ہوں گی، معمولی ہوں گی یا اور زیادہ تیز ہوں گی، ایک الگ بات ہے، لیکن جب بھی لوگ بیمار ہوتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید شریعت اسلامیہ نے اس معاملے میں کوئی خاص رہنمائی نہیں کی ہماری، تو لہٰذا جب بیمار ہو جاتے ہیں تو اپنے طریقے سے، من مانے ڈھنگ سے، من چاہے ڈھنگ سے، اپنی مرضی سے جو ہے لوگ علاج کرتے ہیں۔ اس معاملے میں حرام اور حلال کی کوئی تمیز رکھی ہی نہیں جاتی ہے کہ کیا چیز حلال ہے، کیا حرام ہے، کیسی بیماریوں میں کیسا علاج کیا جائے، کیا چیز استعمال ہو سکتی، کیا نہیں ہو سکتی، کون سا طریقہ درست ہے، کون سا غلط ہوگا، کیا چیز کھائی جائے، کیا نہ کھائی جائے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید شریعت نے اس معاملے میں رہنمائی نہ کی، اور پھر شریعت کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں ہاں یہ تو دین ہے، اسلام ہے، ٹھیک ہے، نماز روزہ ٹھیک ہے، لیکن ابھی ہم بیمار ہیں تو لہٰذا اس میں شریعت کا کوئی حل چونکہ نہیں ہے، وہ الٹرنیٹ ڈھونڈتے ہیں، اس سے ہٹ کر کچھ ڈھونڈتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کتاب و سنت کو چھوڑ کر، شریعت کو چھوڑ کر، قرآن حدیث کو چھوڑ کر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بتائے طریقے کو چھوڑ کر من مانی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی تعویذ لٹکا لیتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اس سے شاید شفا ہو جائے، اس لیے کہ فلاں کسی نے کہہ دیا کہ بیئر پینے سے جو ہے پتھری نکل جاتی، تو ان کو لگا کہ اب علاج چکی ہے، شریعت اس میں کوئی رہنمائی تو کرتی نہیں ہے، لہٰذا اب شراب پینا شروع کر دو۔ کچھ لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ گانجا اور افیم پیتے ہیں، اس لیے کہ انہیں لگتا ہے کہ فلاں مرض کا کوئی علاج نہیں ہے، شریعت نے اس میں رہنمائی نہیں کی، لہٰذا ہم یہ کر لیں۔ اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ اس میں کرتے ہیں، بنا حلال اور حرام کی تمیز رکھے، بنا جانے کہ یہ چیز جو استعمال کی جا رہی ہے شریعت نے اس کو سینکشن کیا نہیں کیا، حلال جانا نہیں جانا، اس کو حرام تو نہیں قرار دیا۔ اور اس معاملے میں جب کوئی کہتا بھائی حرام ہے حلال، تو کہتے دیکھو ہم بیمار ہیں، ہماری تکلیف ہم کو معلوم ہے، آپ ذرا خاموش بیٹھ جائے تو اچھا ہے، اس معاملے میں ہمیں کرنے دیجیے جو ہم کر رہے ہیں، اگر مجھے اس سے سکون ملتا ہے تو میں اسی کو اختیار کرتا ہوں۔ جیسا بہت سے لوگوں کو مرغی کا مسئلہ ہوتا ہے تو دن بھر گانے سنتے رہتے ہیں، کار میں بیٹھے گانا لگا دیا، موبائل ہینڈ سیٹ میں گانا لگا دیا، گھر کے اندر گانا لگا دیا، اس لیے کہ ان کو لگتا ہے سکون اس کے بغیر حاصل نہیں ہوگا، جبکہ شریعت نے واضح طور سے بتایا کہ حرام چیزوں سے علاج نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں جب بیمار ہو جاتے ہیں کہ شاید اب شریعت میں اس کی کوئی رہنمائی نہیں، لہٰذا منمانی کی جائے، اب جو چاہے کرو، جیسے چاہے علاج کرو، حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں، چاہے میوزک کا اس میں استعمال ہو، چاہے ناچنا گانا اس میں پڑے، چاہے شراب پینا پڑے یا کوئی اور کام کرنا پڑے، سب کرو، اس لیے کہ اس معاملے میں ہم جو ہے لاوارث جیسے یا بنا سرپرستی کے چھوڑ دیے گئے، اب بہرحال معاملہ ہم کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اس عنوان کو ہم نے خاص طور سے انتخاب کیا کہ اسلام کیسے رہنمائی کرتا بیماری کے تعلق سے، بیماری اور اسلام کہ ان دونوں کا تعلق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ساری انسانیت کے لیے آئے تھے، اور آپ نے تمام ان شعبوں کے اوپر جو ہے رہنمائی کی، مسلمانوں کی اور انسانوں کی، جو شعبے انسانوں کو جو ہے جو باتیں ان کے جو ہے درپیش آتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے جو شریعت اتنی باریک باریک باتوں کو بیان کرے، وہ اتنا بڑا ایک شعبہ انسانی زندگی کا بیماری اس کو چھوڑ دے اور ہماری رہنمائی نہ کرے، بلکہ شریعت نے رہنمائی کی، بہت زبردست رہنمائی کی، بہت گہرائی سے رہنمائی کی، بہت اچھے ڈھنگ سے رہنمائی کی۔ یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ اس چیز کو ہم جاننے کی نہ کبھی کوشش کرتے ہیں، نہ اس پر ہم نے کبھی عمل کیا، اور ہماری ان کوتاہیوں کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت نے اس معاملے ہماری رہنمائی نہیں کی۔ یاد رکھیے اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ جب آپ شریعت کو پڑھیں گے، یہ شریعت ایسے ایسے شعبوں میں، ایسی ایسی جگہوں پر رہنمائی کرتی ہے جہاں ہم توقع بھی نہیں کرتے کہ یہاں شاید رہنمائی ہوئی۔ مثال کے طور پر ایک انسان اپنی ازدواجی زندگی، میاں بیوی کے رشتے کیسے قائم رکھے، شریعت نے یہاں بھی رہنمائی کی۔ کچھ لوگ سمجھیں گے یہ تو بیاہی ہے، یہ بیاہی نہیں، یاد رکھیے یہ طریقہ زندگی ہے، اگر وہاں رہنمائی نہ کرتا تو پھر انسان تو منمانے ڈھنگ سے اختیار کرتا اور انسان نہیں جانور بن جاتا۔ تو اس جگہ بھی شریعت نے رہنمائی کی جس جگہ کے اندر جو ہے
عموماً لوگ جو ہے شرمائیں گے کہنے کے لیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ سب سے باحیا شخصیت تھی وہ باتیں بھی بتائی حیا کے باوجود، تاکہ آنے والی نسلوں کو اس مسئلے میں بھی رہنمائی ہو۔ تو وہ دین اور شریعت اور وہ نبی کیسے لوگوں کو اس معاملے میں رہنمائی نہ کرے کہ بیماری کا کیا معاملہ ہے، بیماری میں اسلام کیا معاملہ دیتا ہے، بیمار کے ساتھ کیا سلوک ہو، کن چیزوں سے علاج کیا جائے، کون سی چیزیں حلال ہے، کون سی چیزیں حرام ہے، کن چیزوں کی تاکید کی گئی، صحت کی حفاظت کس طرح کی جائے، صحت کی اہمیت کیا ہے، بیمار ہو جائے تو کیا 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 جائے، بیماری بڑھ جائے تو کیا کیا ہے، بیمار پرسی کے لیے کیا کیا جائے، اگر مرض الموت اتنا اس کا مرض بڑھ گیا کہ موت کی قریب ہے تو موت کی قریب کیا کیا جائے، اگر مرنے لگے تو مرتے وقت کیا کیا جائے، اور اگر مر جائے تو مرنے کے بعد کیا کیا جائے۔ یہ تمام رہنمائی شریعت نے کی ہے۔ مکمل طور سے ہمارے بیماری سے لے کر علاج سے لے کر شفا یا غیر شفا کی حالت لے کر اور پھر موت اور پھر بالکل موت کے بعد کے تمام معاملات بتائے۔ میں انشاءاللہ عزیز آپ کو بیماری کے تعلق سے حلال و حرام چند باتیں، وہ چیزیں جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کیا، اور وہ چند رہنمائی کی بیمار سے کیسے بیمار پرسی کرے، بیماری کا مومن کو کیا فائدہ ہوتا ہے، یہ تمام باتیں آج آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے آپ کے سامنے جو ہے سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اس کی آیت نمبر 82 تلاوت کی۔ اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے جو قرآن کو نازل کیا اس کے اندر جو ہے مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں کو اس کے میں خسارے کے علاوہ، ظالموں کو اس سے نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ مطلب یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن نازل کیا اس میں شفا ہے، یاد رکھیے، اور شفا جسمانی، شفا نفسیاتی یا روحانی جس کو ہم کہتے ہیں، دونوں ہی شفا قرآن میں ہے۔ ایک آدمی جس پہ کوئی جن حاوی ہو یا مریض ہو کسی بیماری کا، ذہنی اعتبار سے آپ قرآن پڑھیے، آپ دیکھیں گے اس کو سکون و اطمینان ملتا ہے، تو یہ روحانی شفا بھی ہے۔ اسی طرح جسمانی شفا بھی ہے، بہت ساری بیماریوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو پڑھنے کی تاکید کی۔ قرآن کے فضائل میں یہ تمام باتیں بہرحال آ سکتی ہے، آپ فضائل قرآن کے عنوان پر یہ باتیں جو ہے پڑھ سکتے ہیں، تحقیق کر سکتے ہیں۔ بہرحال آئیے، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا جس کے اندر مومنوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے، اور ظالموں کو اس کے اندر خسارہ ہے۔ ظالموں کے لیے تو قرآن نقصان ہے، اس لیے کہ اللہ کی کتاب مان کر اس کو نہیں پڑھتے، ان کے لیے ہدایت نہیں ہے اس کے اندر، لہٰذا وہ خسارہ اٹھاتے ہیں، ورنہ مومنین کے لیے تو شفا ہے اور رحمت ہے اس قرآن کے اندر، اور اسی مقصد کے تحت اللہ نے اس کو نازل کیا۔ وَنُنَزِّلُ، ہم نے اس کو نازل کیا یہی مقصد کے تحت کہ مومنوں کو شفا اور رحمت اس سے حاصل ہو، اور ظالموں کو اس سے نقصان کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ایسی کوئی بیماری نہیں جس کو نازل کیا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لم ينزل، کہ ایسی کوئی بیماری نہیں ہے جس کو اللہ نے نازل کیا لیکن اس کی شفا، اس کی دوا بھی نازل کر دی، اس کا علاج بھی نازل کر دیا۔ شفان فتداؤ، تو لہذا تم دوا کرو، علاج کراؤ۔ تو یہاں اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کر دی کہ ایسی کوئی بیماری نہیں ہے جس کو اللہ نے نازل کیا ہو۔ تو پتا چلا بیماریاں آسمان سے آتی ہے، اللہ بیماریاں دیتا ہے لوگوں کو، لیکن اس کا علاج بھی اتارتا ہے ان بیماریوں کے ساتھ۔ فتداؤ، تو لہٰذا تم دوا کرو، علاج کرایا کرو۔ تو پتہ چلا علاج کرانا چاہیے۔ بیماریاں اللہ کی طرف سے، بیماری اللہ بہرحال مختلف، کبھی سزا کے طور پر، کبھی آزمائش کے طور پر لوگوں کو دیتا ہے، اور اس کے بعد ہمیں حکم یہ آیا، اس کی دوا اللہ نے اتاری ہے، لہٰذا تم اس کے لیے دوا کرو، اس کے لیے علاج کرو۔ تو اس حدیث میں ان لوگوں کے لیے بھی تاکید ہے جو سمجھتے ہیں کہ علاج کرانا درست نہیں ہے، بس بیماری ہے تو بس توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، بیماری کو سہتے رہو، بلکہ آپ علاج کرا سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دوا کرو، علاج کرواؤ بیماری کا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں بیماری جو ہوتی ہے یہ صحت کا الٹ ہوتی ہے۔ انسانی جسم کی جو کیفیات ہوتی ہیں جس پہ انسان جیتا ہے جو سماج میں، وہ دو ہی کیفیات ہوتی ہے، ایک صحت مندی کی اور ایک بیماری والی کیفیت۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ صحت مند ایک انسان مکمل ہو یا بیمار ہو، اور بیمار چاہے کچھ فیصد ہو یا کچھ زیادہ ہو یا کچھ زیادہ ہو۔ مختلف بیماریاں ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر انسانی جلد پہ کچھ ہو جائے، بیماری ہے، لیکن انسان اس سے بہت زیادہ پریشان نہیں ہوتا، ایک زندگی گزار سکتا ہے۔ کبھی جسم کی کسی ایک اعضاء میں بیماری ہوتی ہے جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، کبھی پورے جسم میں اس کو بیماری ہوتی ہے، یا کبھی جو ہوتا ہے کہ اس کا جسم اور جو ہے تمام اعضاء کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں، مختلف بہرحال چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول نے علاج کرانے کا حکم دیا، ٹھیک، ہمیں جو ہے علاج کرانے کا حکم دیا، اور بیماریاں جو ہے یہ صحت کا یاد رکھیے الٹ، بیماریاں صحت کا الٹ ہوتی ہیں۔ تو اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک انسان یا تو صحت مند ہوگا یا تو بیمار ہوگا، اس سے ہٹ کر کوئی تیسری اس کی حالت نہیں ہوتی، یا صحت مند اور بیماری کے بیچ میں تھوڑا زیادہ بیمار، یا کچھ صحت اور کچھ بیماری، یہ بہرحال ہو سکتا ہے، یاد رکھیں۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنے کی بہرحال یہ ضرورت ہے کہ انسانی سماج میں ہماری جو زندگیاں ہوتی ہیں اس کی دو ہی حالت،
یا تو صحت مند یا تو انسان بیمار ہوتا ہے. اسی طرح صحت جو ہے